صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، سبحان اللہ۔ اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی عطا ہے ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہے ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفکر میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اول، مراد اول، مرید اول، دمساز اول، ہمراز اول، ناز اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ایک تو گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ تشریف لیں آگے، تھوڑا سا مل بیٹھیں، پروگرام کا ماحول بھی بن جائے گا۔ وہ شان کثیر المقاصد نظریہ ساز پروگرام جس کا عنوان رکھا گیا خلیفہ بلا، اس سے مراد کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس جیسا انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات میں کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں، اور اس جناب ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کو اگر ایک جملے میں بند کرنا چاہیں، یعنی سواد عمری لکھیں ابو بکر صدیق کی اور کتاب کو ٹائٹل عنوان دینا چاہیں تو لکھا جا سکتا ہے مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق، لکھا جا سکتا ہے فنا فی الرسول ابو بکر صدیق، لکھا جا سکتا ہے پیکر عشق رسول ابو بکر صدیق۔ وہ ابو بکر صدیق ہے کون؟ جسے اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ اس نے نبی کو نبی تب مانا تھا جب ابھی نبی نے بھی نبوت کا اعلان کوئی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سفر شام پہ، وہاں کے راہب نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور اعلان یہ کیا کہ آثار یہ ہیں کہ عبد المطلب کا پوتا وقت کا نبی ہوگا۔ آمنہ کے لال مدنی کریم نے اگرچہ اعلان نبوت کیا نہیں تھا، لیکن دلی طور پر ابو بکر نے نبی کو نبی مان لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو بکر نے پیغمبر سے دلیل کوئی نہیں مانگی، معجزہ کوئی نہیں مانگا، ثبوت کوئی نہیں مانگا، بس اتنا ہوا نبوت کے دروازے پر گئے، پوچھا آقا اعلان کر دیا، اللہ کے نبی نے ہاں کی تو ابو بکر نے کہا بس ہاتھ بڑھائیے، ابو بکر آپ کا غلام بنتا۔ جب یہ بات کی جائے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے مانا اور بغیر دلیل کے مانا، تو کچھ کمزور ذہن کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی بغیر دلیل کے جب مانا ہی سب نے دلیل کے ساتھ ہے تو ابو بکر نے بغیر دلیل کے کیسے مانا؟ بھئی زمانہ نبی کو نبی ماننے میں دلیل کا محتاج ہے، لیکن وہ ابو بکر پیغمبر کو پیغمبر ماننے میں دلیل کا محتاج کیوں ہو جو خود نبوت کی دلیل ہے، جو خود نبوت کی
اللہ کے نبی مدنی کریم فرماتے ہیں ابو بکر جن لوگوں نے پڑھا لا الہ، قیامت تک کلمے کا پہلا جز پڑھنے والے سارے انسانوں کا ثواب اللہ دے گا کسے؟ آمنہ کے لال کو۔ اللہ نے سارے انبیاء کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ارواح سے پوچھا تھا تمہارا خالق کون، مالک کون؟ سب نے خاموشی اختیار کی، ہاں سب سے پہلے بولا تو کون؟ آمنہ کے لال بولے۔ خدا کو خدا مانا سب نے، لیکن مانا آمنہ کے لال کی اتباع کے اندر تھا۔ جب رسول کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد خدا کا رسول ہوں، تو سب نے کہا اے ساڈا اپنا ویر، ساڈا اپنا پتر تے اے نبی رسول بن گیا۔ یعنی ابھی قبیلے کے لوگ مشورہ ہی کر رہے تھے مانے یا نہ مانے۔ ہمارے درمیان رہنے والا خدا کا نبی رسول پیغمبر کیسے بن گیا؟ ابھی عقلیں سوچ رہی تھی ابو بکر سب سے پہلے آگے بڑھ کر نبی کو نبی مان کے زمانے کے لیے ماڈل بن گئے کہ محمد کو خدا کا نبی یوں ماننا۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے سب کا ثواب اللہ مجھ محمد کو عطا فرمائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کہنے والے قیامت تک کے سارے مومنین کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ بنیاد بنے ہیں ابو بکر صدیق۔ لیکن وہ ابو بکر صدیق جیسے نام آئے ابو بکر صدیق تو بعض لوگوں کو ابو بکر صدیق کا نام بالکل ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا جیسے چار ٹانگوں والے کو خالص دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا۔ کہتا کیا نہیں میں نے نہیں چنگا لگتا ابو بکر صدیق۔ بندہ دیہات میں بیٹھو کسی سے کہہ دے نا میں کیوں چنگا نہیں لگتا، مکھن چنگا نہیں لگتا، دودھ چنگا نہیں لگتا، تو سارے کہہ کہ چوڑی دے پترا جا کے اپنے میدے کا علاج کرا۔ بھائی یہ خدا کی خالص نعمتیں ہیں، یہ بیمار طبیعت کے مالک کو بھاتی کوئی نہیں۔ ابو بکر خالص یار محمد کا ہے، بیمار ایمان والوں کو بھاتا کوئی نہیں۔ کہنے والا جو کہے میں نہیں مانتا تو اس سے پوچھا بھوتنی کے بچے تجھے کون مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق کو اللہ نے زمانے میں کسی کافر کی تصدیق کا محتاج نہیں رکھا۔ ایسا ایمان ابو بکر صدیق کا جو مانے گا تو مومن کہلائے گا، انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ جسے اللہ نے چنا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے اس پہ اعتراض یہ کرے، اور پھر وہ ہے کون جس سب سے پہلے یہ ایمان کیوں لائے؟ اور بھی تو تھے بھائی تھے، لیکن آپ بتائیے آسمان کا سورج، آسمان دنیا کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی شعائیں کہاں پر پڑتی ہیں بھائی؟ جی چلے پاکستان میں کون سے علاقے میں سب سے پہلے صبح سویرے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں بھائی؟ جی لازمی بات علاقہ تو مشرقی ہوگا بھائی، سنے گا تو مشرق سے ہے بھائی۔ میں نے پوچھا علاقہ کون سا ہے؟ چلے ضلع نارووال ہے، تحصیل شکرگڑھ ہے، اس کا علاقہ ہے دین پور۔ سب سے پہلے شعائیں وہاں پر پڑتی ہیں، لیکن سورج نکلے تو کائنات میں سب سے پہلے شعائیں کہاں پر؟ وہ دو جگہ پر، ایک سورج کے جو مرکز طلوع کے بالکل قریب ہے، اور ایک وہ جگہ جو کائنات میں سب سے اونچی سب سے عظیم ہے۔ یہ آسمان دنیا کا سورج ہے، لیکن آسمان نبوت کا سورج ہے۔ آمنہ کا لانچ نبوت کی کرنیں بکھیرے تو سب سے پہلے کرنیں ابو بکر کے دل پر کیوں؟
تاکہ عقل کے اندھوں کو پتہ لگ جائے کہ ابو بکر سے زیادہ نبی کے نزدیک بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے زیادہ اللہ کی دھرتی پہ انبیاء کے بعد عظیم بھی کوئی نہیں۔ جب بات اس ابو بکر صدیق کی آ جائے تو بعض لوگ نہیں جی مسئلہ یہ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اس کا ایک لمحہ امت کی 14 صدیوں پر بھاری ہے، اور وہ ایک لمحہ کون سا؟ جب ساری کائنات ادھر کھڑی تھی، ابو بکر ساری کائنات سے کٹ کے محمد عربی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب سے پہلے تصدیق پیغمبر کرنے والا، سب سے پہلے تبلیغ دین کرنے والا، سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کرنے والا، سب سے پہلے نبوت کے منصب کو بچانے والا، سب سے پہلے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والا، سب سے پہلے اصحاب صفہ کی کلاس کا طالب علم بننے والا، سب سے پہلے محبوب پیغمبر کا باڈی گارڈ بننے والا، سب سے پہلے نبی کے لیے باہر کھانے والا بھی، نبی کے لیے مال لٹانے والا بھی۔ وہ کون؟ جی بھائی، ابو بکر صدیق۔ لیکن دشمن ایسا ہی ہے۔ مسجد فاروق کے لیے کمیٹی نے فیصلہ کیا امام تبدیل کرو، نیا امام رکھا، اگلے دن چوک میں ہڑتال ہو گئی۔ جب بھئی روڈ خیر نل باندھ ہے، کہنا چوڑے نے ہڑتال کی تھی، کیوں؟ کہتے رسی نوے امام رو نہیں باندھتے۔ سارے کہیں گے ان چوڑی کے بچوں کو بتاؤ معاملہ مسلمانوں کا تمہارا کیا تعلق ہے ہڑتال کے ساتھ؟ بھائی امام یہ رکھے، احتجاج چوڑوں کا۔ جس کی مسجد تھی اس نے اپنے ہاتھوں اپنا مصلی جسے دیا اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ مسجد نبی کی مصلی نبی کا دیا بھی نبی نے تے احتجاج چھوڑے آلا نہیں، اصلی نہیں مانتے۔ اور تو کون ہے؟ اس ابو بکر کی جب بات آ جائے تو کچھ اعتراضات ابو بکر صدیق کے ساتھ پر ہوتے ہیں۔ کیا؟ آج ایک صاحب نے پرچی دی، اللہ کے نبی کی عمر 56 سال کی تھی، حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، نابالغ بچی سے شادی کیسے ہوئی؟ ابو بکر نے یہ نشادی کی اس لیے تھی اپنی بیٹی کی نبی کے ساتھ تاکہ خلافت مل جائے۔ تاکہ پہلی بات تو یہ شادی ہوئی کیسے؟ تو صرف ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ کرنے والے آمنہ کے لال سے پوچھئے۔ جو کام نبی نے کر دیا وہ دین ہے۔ کیا بھائی؟ کیا ہے؟ دین ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ابو بکر نے رشتہ اس لیے دیا تھا کہ خلافت مل جائے، تو پھر گستاخی معاف، میں بھی یوں کہہ دوں نعوذ باللہ الزامی جواب کے طور پہ کہ جناب علی نے ام کلثوم کا نکاح عمر کو اس لیے دیا تھا تاکہ وزارت مل جائے۔ بھائی نبی کی عمر 56 سال کی، سیدہ عائشہ 7 سال کی، تو تیری بھی تو کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ ام کلثوم 9 سال کی اور جناب حضرت عمر 57 سال کی۔ لیکن جب ہم کہیں کہ علی نے رشتہ کیوں دیا، تقیہ کر کے دیا تھا۔ نمازیں کیوں پڑھی؟ تقیہ کر کے پڑھی تھی۔ اولاد کے نام کیوں رکھے؟ تقیہ کر کے رکھے تھے۔ رشتہ داری تقیہ کر کے کی تھی۔ تو ماں بے ہوئے کہ تقیہ تسی بھی کر لو، ساڑھے کو کافی سارے اعتبارے سے عمر موجود ہیں۔ بھائی جس بات کو تو اپنی ذات کے لیے غیرت کا مسئلہ سمجھتا ہے، اس بات کو جناب علی کی ذات سے منسوب کیوں کرتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق کی قربانی دیکھیے، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، رسول پاک صدمہ بھول نہ پائے، نبی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ خدا کے نبی کو دیا۔ کہنا بڑا آسان ہے، یہ 9 سال کی تھی، وہ 56 سال کے تھے،
پتا بھی تھا کہ انسان کی طبعی عمر کیا ہے، اور پاک پیغمبر کے بعد نبی کی بیوہ کسی کے ساتھ نکاح کر بھی نہیں سکتی. یہ سارے مناظر سامنے تھے ابو بکر صدیق کے، جو سب کچھ سہ کے پھر بھی نبوت کی پرواہ کرے، دنیا کے معاملات کی پرواہ نہ کرے، اسی جانباز رسول کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. رہا یہ معاملہ کہ 9 سال کہتے ہیں بچہ بھی کدی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھرو، اور ڈانگ کسی دیوبندی مولوی کو تو فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. بھائی تمہاری اپنی کتابوں کے مطابق کیا ہے جی؟ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی، توضیح المسائل آیت اللہ خامنوی کی، توضیح المسائل آیت اللہ خمینی کی، توضیح المسائل آیت اللہ بہشتی کی، توضیح المسائل آیت اللہ بشیر حسین نجفی کی، آپ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے. اور توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی سب میں لکھا ہے کہ عورت کی بلوغت کی حد عمر 9 سال کی ہے. کتنی؟ 9 سال. یہ بھائی جب تمہارا سارا مذہب تصدیق کرتا ہے تو ابو بکر پہ اعتراض کیسا، عائشہ صدیقہ پر اعتراض کیسا؟ دوسرا، گوگل، چاچا گوگل نہ آپ کا سگا نہ ہمارا سگا، ابھی لکھے گوگل پر کہ عورت کی بلوغت کی حد عمر کیا ہے. 21ویں صدی کی میڈیکل ریسرچ کہتی ہے حد عمر 9 سال کی ہے. اگرچہ ساری بچیاں 9 سال میں بالغ نہیں ہوتی، کچھ ہو جاتی ہے. سارے بچے 15 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ مولا علی سے سیدہ فاطمہ کا نکاح کب ہوا؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد، جب اللہ کے نبی کی عمر تھی 45 سال کی. 8 سال گزارے خدا کے نبی مدنی کریم کے ساتھ سیدہ فاطمہ نے مکہ کی دھرتی پر، اور اگلے ہی جب ہجرت کا سفر کیا تو سن 2 ہجری محرم کا مہینہ 21 تاریخ جلال ایجون کتاب کے مطابق سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا. تب آپ کی عمر تھی ٹوٹل 9 سال 21 دن کی. اگلے ہی سال سن 3 ہجری رمضان کا مہینہ 15 تاریخ حضرت حسن مجتبی پیدا ہوئے، سیدہ کی عمر تھی 10 سال کی. اگلے ہی سال سن 4 ہجری 3 شعبان مولا حسین پیدا ہوئے، سیدہ کی عمر تھی 11 سال کی. اگر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی 9 سال 21 دن کی عمر میں جناب علی کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ابو بکر کی بیٹی کی شادی بھی نبی کے ساتھ ہو سکتی ہے. پھر جو یہ اعتراض کرے جی ابو بکر کی عمر حضرت عمر کی عمر 57 سال کی تھی، علی کی بیٹی چھوٹی تھی، بالکل ٹھیک کہا. علی کی بیٹی عمر کی عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھی، شادی کے لحاظ سے چھوٹی نہیں تھی. کیا ان کے مذہب میں کوئی ایسی حد عمر ہے کہ اس عمر ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں جن کے اپنے گھر کے حالات یہ ہو وہ اعتراض کریں پیغمبر کی زوجہ پر، نبی کی شادی پر، ابو بکر کی بیٹی پر، مومنوں کی ماں پر، قرآن کی ممدوح پر، خدا کے انتخاب پر. بھائی چھاج بولے تو بولے، سالی چھالنی بھی بولے جس میں اپنے 100 سوراخ ہو. پہلے کم از کم گھر کی جائے میں تلاشی تو لیجیے. رشتہ جب بھی ہوتا ہے محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، دشمنی کی بنیاد پر. اللہ کے نبی مدنی کریم خود ارشاد فرمائے کہ میں محمد جب بھی جس عورت سے شادی کرتا ہوں اس وقت تک کرتا نہیں جب تک انتخاب خدا نہ کر دے. اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی. تو معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ مصطفیٰ کی ذات بھی خدا کی چنی ہوئی، سسرال بھی خدا کا چنا ہوا، داماد بھی خدا کے چنے ہوئے. جن کو خدا نے چنا اور برائے محمد مصطفیٰ چنا وہ کون ہو گئے بھائی؟ اب یہ اعتراض جی اللہ دے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے نا، جنازہ پڑھا گئے ٹوٹل 11 بندے سے، 11 مسلمان تھے. حضرت فاطمہ کا جنازہ 7 مسلمان تھے، علی کا جنازہ 5 مسلمان تھے، حضرت حسن کا جنازہ 6 مسلمان تھے.
اچھا مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے، پڑوس والوں کو کبھی اعلان سنیے گا، حضرات مومنین اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے، ہمیں مومن نہیں کہتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ علی کا جنازہ تو مسلمان، نبی کا جنازہ تو مسلمان، زہرا کا جنازہ تو مسلمان، حسن کا جنازہ تو مسلمان، حسین کا جنازہ تو مسلمان۔ میں تو سلام کی طرف جواب دیتا، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ چلو میں دوبارہ سلام کہنا، کیونکہ ہمارے ہاں نعت خان بھائیوں کا معمول بن گیا، خطبہ بن کے سمجھیے کسی ٹھیک ہے نا بھائی یاد رکھیے گا، سلام کرنا بھی سنت ہے، لیکن مجمع میں کوئی ایک جواب دے نا تب بھی جواب پورا ہو جاتا ہے، لازمی نہیں کہ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے پھر آپ سے کہے کہ وعلیکم السلام تب جواب پورا ہوگا۔ بھائی ہمارے ہاں تو جنازہ فرض کفایہ، ایک بھی پڑھ لے تو معاملہ پورا، لیکن تو نے کہا کہ 11 تو مسلمان، 7 مسلمان، 9 مسلمان، 5 مسلمان، 6 مسلمان، ہر جگہ مسلمان تھے، چاچا تو کتنے سی؟ کمال کر دے مولوی صاحب، 80 پلوس دور جو ہے ایسی، یہ تو ہم کہتے چھترو آج کہاں سے پیدا ہوئے؟ جی بھائی آج کہاں سے پیدا ہوئے؟ نہیں 3 دن تک تاخیر کی گئی، نبی کے جنازے میں 3 دن کی تاخیر ہو، یہ تو عیب بن گیا۔ خمینی کے مرنے کے 3 دن کے بعد تدفین ہوئی تو وہاں پر کیا تھا؟ جی بھائی عجیب لوگ ہیں، نبی کی وفات سے پہلے خلافت کی پڑ گئی۔ باجی تسی دسو کہ خمینی دے مرن تو بعد وہ دے پتر پہلے تسی خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، بعد تدفین کی تھی، تو یہاں پہ معاملہ کیا تھا؟ قوموں کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ 17 اگست بدھ کا دن 1988 بستی لال کمال بہاولپور کی دھرتی، عصر کی نماز کے بعد C-130 طیارہ فضا میں اڑا، کچھ دیر کے بعد ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی، لیکن نشریات کب آنیئر ہوئی؟ جب خبر یہ آئی کہ پارلیمنٹ کے اپنا سینٹ کے چیئرمین صدر اسحاق خان صاحب نے بطور صدر حلف اٹھا لیا، ضیاء الحق صاحب شہید ہو گئے۔ جب کوئی قوم حالت جنگ میں ہونا تو اپنی قیادت کے مرنے کی خبر کو نشر نہیں کرتی جب تک اس کا جانشین آ کے اس کے قائم مقامی کا حلف اٹھا نہ لے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ کہ قوم اپنے سردار کے جانے کے غم میں ہو، دشمن حملہ کر دے۔ اسے آج کے دور میں کہتے ہیں میڈیا کا بین کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار نکال لی اور جملہ کہا، اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں گردن اتار دوں گا۔ قرآن کہتا ہے ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو عمر نے قرآن کی مخالفت کی۔ بندہ ان سے پوچھو انی رہے ہو، اور جس کی زبان کی رائے پہ اللہ قرآن اتارے وہ مخالف قرآن نہیں ہوتا، وہ مخالف قرآن، وہ مخالف قرآن۔ حالات تھے کیا؟ مرتدین، منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت، منافقین کا فتنہ، معاملات تھے کیا؟ محسوس ہوتا تھا کہ دین محمدی مدینہ کی دھرتی تک محدود ہو کے رہ گیا۔ جب یہ معاملات تھے تو اللہ کی دھرتی پہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی عسکری سوچ رکھنے والی ذات فاروق اعظم کی کہ آج کے 21ویں صدی میں نہیں جو 14 صدیوں پہلے میڈیا کو بین کر دے کہ جب تک نبی کا جانشین اقتدار سنبھال نہیں لیتا تو مدینہ کی دھرتی سے باہر یہ خبر جانی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ جب نبی کی جگہ پہ ابو بکر آ گئے اور ابو بکر نے کیا وہ کہ زمانہ پکار اٹھا کہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ جب کہنے والے پکار اٹھے ابو بکر تھا امتی، کام کیے نبیوں والے، کام کیے۔ جب تک یہ معاملہ ہوا نہیں خبر کو باہر پھیلنے دیا گیا نہیں۔
تم 21ویں صدی میں میڈیا بین کو اپنی حکومت کی معراج سمجھتے ہو، زمانے بھر کو سوچ دی تو خطاب کے بیٹے عمر نے دی۔ اب یہاں پہ 3 دن کی تاخیر کیوں؟ اس دور میں رسول خدا مدنی کریم کے یاروں کی تعداد تھی کتنی؟ جی بھائی چلیں 1.25 لاکھ، وہ 1.25 لاکھ سارے مدینہ میں تھے؟ جی کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، مکہ میں عوالی میں تھے، دیہاتوں میں تھے۔ مکہ مدینہ کا درمیانی فاصلہ تھا کتنا؟ تقریباً 450-500 کلومیٹر۔ اس دور میں ٹیلی فون تھا، ٹی وی تھا، سوشل میڈیا تھا، خبریں پھیلی کیسے؟ بھئی جہاں جہاں تک پیغمبر کے صحابہ تھے ان تک نبی کی وفات کی خبر کو پھیلانا بھی تھا، پھر ان احباب نے، اصحاب نے پاک پیغمبر کے جنازے میں شمولیت کے لیے آنا بھی تھا، اور اس دور میں ٹرانسپورٹ کا وہ انتظام نہ تھا تو آج کے دور میں ہے۔ پھر پیغمبر کے صحابہ مدنی کریم کے جاروں نے جنازہ رسول خدا کا یوں نہیں بلکہ یوں پڑھا کہ 10-10 افراد پیغمبر کے روزے میں جائیں، نبی کے حجرے میں جائیں، پیغمبر کا دیدار بھی کریں، درود بھی پڑھیں، پڑھ کے واپس آ جائیں۔ 10-10 افراد جائیں، درود پڑھیں، چہرہ دیکھیں، پھر واپس آ جائیں۔ آج بھی حساب کتاب کیجئے کہ بھئی 1.25 لاکھ افراد نے اگر جوں دیکھا ہو تو 3 دن نہیں 30 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ بھی کمال نبی کے یاروں کا کہ مہینوں والا کام دنوں میں کیا ہے۔ مہینوں والا کام آج کر لیجیے ٹیلی فون۔ دور تھا کون سا؟ جی بھائی ہمارے یہاں پہ مولا فاروق کے صاحب شہید ہو گئے، اعظم طارق صاحب شہید ہو گئے۔ کارکنوں کو دھکیلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو جذبات سے مغلوب کارکنوں کو ہٹانے کے لیے ڈنڈا سوٹا بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، ہم جذبات کے اندر اتنے مغلوب نہیں ہوتے کہ ایمان کو ننگا ہی کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے یہاں، چرپائیاں کبھی نہیں گری، کفن کبھی نہیں پھاڑے۔ یہاں پہ کارکنوں کو ہٹانا پڑتا، کیوں؟ قائد کا چہرہ ہے، آج دیکھوں گا، بار بار دیکھوں گا، جی بھر کے دیکھوں، پھر دیکھنا مقدر تو کوئی نہیں۔ آج کے دور میں کسی اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنے والا مرید نہیں ہٹتا۔ تو نبی کے یاروں نے آخری نبی کا چہرہ آخری بار کیسے دیکھا تھا؟ پھر 1.25 لاکھ نے دیکھا تھا، اور دیکھنے والوں نے پھر یوں بھی دیکھا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک کی قبر بند کی گئی، اس دور کی اینٹوں کے سائز کے مطابق 9 اینٹیں لگائی گئی، کھڑے تھے قبر کے کنارے پر۔ قبر کے اچانک افسوس کے عالم میں انگوٹھی کو گھما رہے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ نپوش ہو گیا، انگوٹھی گری، قبر میں جا گری۔ سب سے کہا ٹھہریے، مجھے قبر میں اترنے دیجیے، کیوں؟ انگوٹھی نکالنی ہے۔ جیسے قبر میں اترے جا کے بیٹھ گئے، سارے کہے باہر نکلو، کہ نہیں اب قبر بند کر دو۔ مجبور ہو گئے بند کرنے والے۔ جب قبر کو بند کرنے میں جگہ اتنی رہ گئی جس سے کوئی انسان نکل سکتا، تب کہا اور ٹھہر جاؤ۔ سب نے پوچھا ہوا کیا، کیا کیا؟ کہا میں قبر میں اترا تھا انگوٹھی کو نکالنے کے لیے، میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اس آخری دیدار میں میرے علاوہ شریک کوئی نہیں۔ میں نے نبی کو دیکھا، بار بار دیکھا، لگاتار دیکھا، یوں دیکھا کہ کہا کہ اینٹیں لگا دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قیامت تک اب یہی کہا جائے گا سب سے آخر میں اللہ کے نبی کا دیدار کس نے کیا؟ میں کہوں گا میں مغیرہ بن شعبہ۔ یہ یار رسول پاک یوں دیکھنے والے جو نبوت کا دیدار یوں بھی کرتے ہیں۔ علی تیرے لال کہاں؟ پوچھا حسن بھی موجود، حسین بھی موجود، تو پیغمبر کے یار نبی کے نمازوں کو ساتھ کھڑا کر دیتے۔ فرماتے لوگوں سنو، اگر پیغمبر کی چال ڈھال دیکھنی ہے حسین ابن علی کو دیکھیے، نبی کے رخسار دیکھنے ہیں تو حسن ابن علی کو دیکھیے۔ جو نبی کے نواسوں میں نبی کا دیدار کرتے ہو، انہوں نے آخری بار روزے میں جا کے نبی کا دیدار کیسے کیا ہوگا؟ جی بھائی ابھی لگائیے، ٹیلی کیجیے، جی بھائی
سوالات کو 10 پہ تقسیم کیجئے، پھر منٹ نکالیے، گھنٹے نکالیے، دن نکالیے، پتہ لگ جائے گا کہ جو کام انسانی تاریخ میں مہینوں کا تھا، نبی کے یاروں نے صرف 3 دن میں کیا۔ سبحان اللہ۔ کس میں کیا؟ نہیں، تدفین ہوئی نہیں، ان کو خلافت کی پڑ گئی، یہ خلافت کے چکروں میں پڑ گئے۔ نبی کے یار خلافت کے چکروں میں نہیں پڑے، بلکہ چکروں میں پڑی ہوئی امت کو چکروں سے نکال کر لے کے آئے تھے۔ بھائی فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 30 آج بھی موجود ہے، فرمان سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ کس کا؟ حضرت علی کی روایت ہم گھر میں موجود تھے، باہر سے بندے نے آواز دی، خطاب کے بیٹے عمر کہاں ہو؟ پوچھا خیریت؟ کہ وہ قبیلہ بنو سعدہ میں وہ شیخ سقیفہ حویلی میں اختلاف ہو گیا، مہاجرین انصار آپس میں آمنے سامنے آ گئے، وہ کہتا ہم امیر ہمارا ہوگا، یہ کہتے امیر ہمارا ہوگا۔ ابو بکر بھی وہاں پر موجود کوئی نہیں، عمر بھی موجود کوئی نہیں، عثمان موجود کوئی نہیں، علی موجود کوئی نہیں۔ جناب عمر نے کہا بھاگ یہاں سے، تجھے معاملہ پتہ نہیں، ہم محبوب پیغمبر کی تدفین کے انتظامات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھو اگر نہ پہنچے تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جناب علی نے کہا یہاں کے کام میں سنبھالوں گا، وہاں کے کام آپ سنبھال لیجیے۔ جی بھائی، تبلیغی جماعت والے 4-5 باہر، 3-4 محراب میں، 1 بیٹھا کونے میں، 2 گئے بازار میں۔ جی بھائی، سرودے کی جماعت بن گئی تو ثواب تو ان کو ملے گا، جی بھائی، یہ بازار والوں کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ سارے تشکیل پہ تھے، سارے یہاں پہ گھر کے معاملات تھے، گھر کے معاملات سنبھال لیتے، اندر باہر آنا جانا تھا، تو ابو بکر عمر نے کہا علی یہ معاملات آپ سنبھالیے، وہ معاملات ہماری ذمہ داری ہو گئے۔ یہ خلافت کے چکروں میں پڑے نہیں تھے۔ انصار و مہاجرین جو یوں سامنے آ کے چلو یوں کر لیتے ہیں، ایک تمہارا ایک ہمارا۔ ابو بکر اس دور میں پہنچے، فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ امیر ایک ہی ہوگا۔ اور اگلی بات یہ بھی سن لو، انصار کا اثار اور مہاجرین کا وقار ہم کسی کو پامال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایک بات پلے باندھ لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امام خلیفہ جو بھی ہوگا قریش ہی میں سے ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ جی خلافت، وراثت، فدق انبیاء کی وراثت بھی ہوتی ہے۔ اکیلا ابو بکر ہی راوی ہے، اکیلے کی بات مان لے تو یہ بھی تو اکیلے ابو بکر ہی راوی ہے، یہ کیوں مان لی؟ یہ بھائی نبی کی قبر کہاں بنے گی؟ کفن کیسا ہوگا؟ جنازہ کیسا ہوگا؟ غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ قبر میں کون اترے گا؟ یہ بات کسی اور نے نہیں، نبی سے پوچھنے والا اکیلا ابو بکر، امت کو بتانے والا بھی اکیلا ابو بکر، اور نبی کے بعد اکیلے ابو بکر کی بات کو مان کے پوری امت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر کی ذات بھی سچی ہے، ابو بکر کی بات بھی سچی ہے۔ بات بھی یہاں پہ آ کے ابو بکر کا کہ خلیفہ جو بھی ہوگا کہاں سے ہوگا؟ جی بھائی، اگر ابو بکر فیصلہ نہ کرتے تو واللہ علی کا نمبر 4تھے نمبر پر بھی کوئی نہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ملنگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کو وراثت کی طرح تقسیم کیا جائے گا، وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر خلافت پیغمبر کی وارثوں میں تقسیم ہوتی تو علی کو ملتی یا نبی کے چچا جناب عباس کو ملتی؟ جی بھائی، علی جو المرزد داماد ہے، داماد وارث نہیں، بیٹی وارث ہوگی۔ بھائی سیدنا علی جو المرتضیٰ پیغمبر کے چچا زاد ہیں، جب چچا موجود ہو تو چچا زاد کو بھائی ملے گی وراثت؟ جی بھائی، تو چچا موجود تھے کون؟ جناب عباس۔ تو عباس کے بعد کس کو ملتی؟ یہ جنازہ تھا کس کا؟
اللہ کے نبی کے نا بھائی. حیدری صاحب شہید ہو گئے. سندھ والے کہتے ہیں جامع حیدریہ میں. پنجاب والے جالے کہتے ہیں نہیں, جس کا نام, جس کا مشن, جس کا کاز بیان کرتا تھا اسی حق نماز کے پہلو میں. تدفین یہاں یا یہاں. حیدری کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کون سا قائد نہ چاہتا ہو کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا؟ جی بھائی, لدھیانی صاحب, فاروقی صاحب, رحمانی صاحب, باقی قائدین, سب کی خواہش ہوتی نا بھائی میں پڑھاؤں گا. عبدالجبار حیدری صاحب میں پڑھاؤں گا. بھائی مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب, بھائی میں بھائی ہوں میں پڑھاؤں گا. بھائی کوئی پیر و مرشد وہ کہتا میں پڑھاؤں گا. بھائی سب کی تمنا ہوتی, کون پڑھائے گا؟ فیصلہ تبھی ممکن ہے جب تدفین سے پہلے کسی کو امیر بنا لیا جائے. یہ جنازہ نبی پاک کا تھا. اختلاف رائے ہو گیا. ہو سکتا تھا تدفین کہاں ہو, مکہ میں, مدینہ میں, شام میں, جنت البقیع میں, احد کے میدان میں, بدر والوں میں. ابو بکر نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہاں پر پیغمبر کا انتقال ہو جائے تدفین نبی کی وہیں پر ہوتی. تدفین نبی کی, تدفین نبی کی. اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتا امت ان معاملات سے نکل ہی نہ سکتی. پھر چھچوندر پارٹی کہتی کیا ہے, تو ایٹی جو کہا گیا ایسی. پھر انہوں نے فتح کا بھاگ کو نہیں دیتا. جی پیغمبر کی بیٹی گئی تھی ابو بکر کے دربار میں 3 گھنٹے تک کھڑی رہی. اتنے ہم کہتے کھڑی رہی تھی, گئی تھی, نہیں گئی تھی, دربار تھا نہیں تھا, یہ معاملہ تو بعد میں کریں گے. اتنا دسو کھڑی تھوڑی ماں نہیں سی. اس دور میں گھڑی تھی, گھنٹے تھے, منٹ تھے, سیکنڈ تھے, جب کچھ بھی نہیں تھا تو 3 گھنٹے کہاں سے آگے. باب وضو مسجد میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں پیغمبر کی بیٹی گئی بھی کوئی نہیں اور ابو بکر کا دربار تھا بھی کوئی نہیں. دربار تھا بھی بس کملی قوم نے کہنا بندہ سمجھا ہے. ایک سائڈ دے سیدہ بطول, سیدہ بطول, سیدہ بطول. بندہ نہ کچھ بندی دے ہو بطول کہتے انہوں نے جڑی ونڈن والی ہوئے تو منگن والی نہ ہوئے. سبحان اللہ, کیا بات. بھائی عربی زبان کی کسی بھی لغت کی کتاب میں لفظ بطول کے معنی آج بھی دیکھ لیجیے. بطول اس ذات کو کہتے ہیں جس کے دل و دماغ میں دنیا کا سوال کوئی نہ ہے. سوال آیا تو بطول کوئی نہیں, بطول ہے تو سوال کیا کوئی نہیں. ان سے پوچھو فیصلہ آپ کیجئے. ایک مسلم کوٹ علاقہ بکر کا ایک سید صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ. یہ میں بھی سید ہوں. میں کہا جی بسم اللہ, پھر تو برادری ہیں آپ جی. میں کہا حال کہتا دین کی دسی 1400 سال تو مظلوم ہے. ہنسی تھے 1400 سال سے مظلوم. دادی دا حق مانگ رہے اپنی نا. کسی نے نہیں دیا. کہتا آپ بہتر جانتے کس نے دیا. میں کہا چلو ابو بکر نے نہیں دیا, عمر نے نہیں دیا, عثمان نے نہیں دیا, دادا علی نے بھی نہیں دیا, چچا حسن نے بھی نہیں دیا. سید صاحب تھوڑے چپ ہوئے. میں نے کہا شاید یہ مشورہ ہے. کہتا کی میں کہا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ تسی اپنا. کہتا نہیں وہ کیوں. میں نے کہا بھائی جب دادا تجھے اپنا نہیں مانتا, چچا تجھے اپنا سید نہیں مانتا تو بات تو کریو یا تو سید کوئی نہیں یا فلک وراثت کوئی نہیں. اب یہ فیصلہ چھچوندر تو نے کرنا ہے کہ تو سید کوئی نہیں, یہ وراثت کوئی نہیں. یہ بھائی تو سید ہوتا تو وارث مان لیتے, وراثت ہوتی تجھے دے دیتے. انکار تو ایک کا کرنا پڑے گا, یا تو نسب سے گیا یا کسب سے گیا. بھائی ابو بکر صدیق جس نے راہ خدا میں اتنا لٹایا کہ کہنے والے کہہ اٹھے کہ بھئی امت دیاں نے کہاں اسے جاتے لہائی وینا مگر صدیق دے کرزے دی گڑڑی نال چاہی وینا. متا منکر کوئی بھوکے خلافت دی مکائی وینا پکڑ کے ہس صداقت دا مسلح تے کھڑائی وینا. جس ابو بکر نے یوں لٹایا
کہ اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا. یا رسول اللہ مال تو ہوتا نفع والا ہے بھائی، بالکل نفع والا، لیکن بارش ایسے موقع پر آ جائے جب کسان تڑپتا ہو ترستا ہو، کہتا بارش آئی بڑے نفع والی بارش تھی، کیوں؟ بر وقت آئی ہے، عین موقع پر آئی. اللہ کے نبی فرمائے ابو بکر کے مال نے نفع مجھے ایسے دیا، میں نے جب مانگا اس نے تب دیا، جتنا مانگا اتنا دیا، جیسے مانگا ویسے دیا، جہاں پہ مانگا وہاں پہ دیا، میں مانگتا ہوا کبھی شرمایا کوئی نہیں، ابو بکر دیتا ہوا کبھی گھبرایا کوئی نہیں. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. اے ملنی دے پتر ہوٹ رہے ہڑے بوے تے آ گئے دمادر مس قلندر علی دا پہلا نمبر. ہاں اور آگے ہماری بھولی کو بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلو کلو آٹا بھی ملنگ کو پکڑا دیتی ہے، اور وہ چھچوندر ایسا عقیدہ بھی لے گیا، آٹا بھی لے گیا. بھائی نمبر نبی نے اسی دن لگا دیے تھے، یہ راہ خدا ہے، جتنا دو گے اتنا لوگے، جیسے دو گے ویسے لوگے، جہاں پہ لٹاؤ گے وہیں پہ پاؤ گے. نبی نے جو مانگا نا تبوک کے موقع پر، کس کے موقع پر بھائی؟ تبوک کے موقع پر. جیسے نبی نے کھل کے اس موقع پر مانگا تو یاروں نے بھی ایسے کھل کے دیا کہ کوئی بھائی بال لے کے آ گئی تو کوئی بھائی بال لے کے آ گئی، جو کچھ تھا سب نے دیا. لیکن تین یار، ایک نے گھوڑوں کی لائنیں لگا دی، ایک نے گھر کا آدھا مال دے دیا، ایک سارا ہے کسی کو گٹھڑی سی کو لینا نہیں سی. ایسے موقع پر کسی نے کہہ دیا رسول خدا سے، اللہ کے نبی تھوڑے کچھ یار کہہ رہے ہیں، آج تے نمبر ساڑھا، آج تے نمبر، آج ابو بکر پیچھے تھے اسی اگے. کہتے نا یار یارہ دی کانڈ نہیں لگن دیتے. اللہ کے نبی نے باقی سب سے پوچھا کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے. ان سے پوچھتے کتنا لے کر آئے تو نمبر ان کے بڑھ جاتے. ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے، ان سے پوچھا گھر میں کتنا بچا کر آئے. نمبر اسی دن لگے. کہنے والے کسی نے کہا تھا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر خوف بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ ٹھلا کے در دیا. ایسا دیا. عثمان کتنا؟ اللہ کے نبی تیسرا حصہ. مانگے نبی لائے غنی کرے حصہ وہ بھی تیسرا. پھر چل پترا نمبر مسلح تیرا تیسرا. عمر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ دوسرا حصہ. اچھا مانگے پیغمبر لائے عمر کرے حصہ وہ بھی دوسرا. تو پھر نبی کے بعد نمبر بھی تیرا دوسرا. ابو بکر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ مانگے پیغمبر لائے ابو بکر گھر میں کچھ بچائے تو وفا کی توہین ٹاٹ کا لباس گٹھڑی باندھی دیواروں پہ ہاتھ سوئی تک بھی رکھی بچانا کیسا گھر میں چھوڑا. یہ نام خدا یہ نام مصطفیٰ. نبی نے نمبر اسی دن لگا دیے. باقی سب کو ملے گا نبی کے بعد ملے گا. ابو بکر تجھے ملے گا نبی کے ہوتے ملے گا نبی کے ہاتھوں ملے گا. کالی کملی والا جسے دے دے کالی بوتھی والا مجھ سے چھین سکتا بھائی؟ جی بھائی وہ آج بھی پیغمبر کے پہلو میں. کس کے پوچھنے والے کسی نے پوچھا تھا حضرت امام زید سے، امام زید کون ہیں؟ جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، بھائی ہیں امام باقر کے، چچا ہیں امام جعفر صادق کے، اور یہ پوتے ہیں جناب سیدنا حضرت علی جناب حسین ابن علی کے، پڑپوتے جناب علی کے، حضرت امام زید جن کی اولاد میں خواجہ محمد غیاث الطراز اور خواجہ محمد غیاث الطراز رحم اللہ کی اولاد میں اللہ کا وہ ولی پیدا ہوا جو لاہور کی دھرتی میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے اے رسول امی خاتم المرسلین تسا کوئی نہیں، تسا کوئی نہیں. پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. امام زید سے کسی نے پوچھا ایک گال تو دسو اے ابو بکر تے عمر نبی نال کیویں سی؟
فرمایا جی میں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ 100 اعتراضوں کا ایک جواب۔ بھائی یہ پوچھے ابو بکر عمر نبی کے ساتھ کیسے تھے؟ فرمایا جیسے ہیں۔ بھائی جو مرنے کے بعد بھی نبی سے جدا کوئی نہیں، وہ زندگی میں بھی نبی سے جدا کوئی نہیں تھا۔ یہ جدا کرنا چاہتا ہے تو کون ہی سمجھائے کہ یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک جسے کر سکا نہ کوئی جدا، وہ صدیق اکبر ہے۔ چلے بات ختم کریں۔ اس ابو بکر صدیق کا وہ ایک لمحہ کہ تو وہ امن کا لمحہ جس سے ظلم کی صدیاں لرزاں ہیں، وہ ہے کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی انتقال فرما گئے۔ عثمان بن عفان غشی کی کیفیت میں، حضرت علی سخت کی کیفیت میں، فاروق اعظم ننگی تلوار۔ انسان تو انسان، حیوانوں پر ساتھ کیا تھے؟ پاک پیغمبر کی اونٹنی نے 40 دن کچھ کھایا پیا نہیں، نبی کی محبت میں جان دے دی۔ اونٹنی تھی کون سی جو نبی کو دی؟ ابو بکر نے تھی۔ کس نے؟ جب ابو بکر کی دی ہوئی سواری نبی سے غداری نہیں کرتی تو ابو بکر نبی غدار کیسے ہو گیا؟ جی بھائی، ایک لمحہ جب حضرت علی نے بھی کہا مہربانی کرو انہاں لڑنا انہاں کو چھوڑ دے، ان سے لڑنا ان کو چھوڑ دے، ان سے لڑنا ان کو چھوڑ دے۔ فاروق اعظم نے بھی کہا مہربانی کیجئے، حالات بڑے نازک ہیں، مرتدین سے لڑائی منکرین کو چھوڑ دے، منکرین سے لڑائی متیان کو چھوڑ دے، متیان سے لڑائی منافقین کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق 61 سال کے، بھائی 61 سال کا وہ بوڑھا جرنیل ابو بکر صدیق، ایک ہی جملہ کا فلا جو جھنڈا جہاد کا خدا کے نبی نے اپنے ہاتھوں مدینہ کی فضا میں لہرا دیا تھا۔ اگر جنگل کے درندے مدینہ میں مجھ ابو بکر صدیق کو اتنا تنہا پائیں کہ آ کے میری پنڈلی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا جائیں، بچانے والا کوئی بھی نہ ہو، تو پھر بھی نبوت کے ہاتھ کے فضا میں کھلے ہوئے جھنڈے کو ابو بکر بند نہیں کرے گا۔ کل حکومت تھی کتنی ابو بکر صدیق کی؟ بھائی 2 سال 3 بار 10 دن 807 دن۔ کتنے؟ ان 807 دنوں میں ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ مرتدین سے جنگ کی تو ابو بکر صدیق نے، دین سے پھرنے والوں کو دین کے کڑے میں لائے تو ابو بکر صدیق، منکرین زکات پائی پائی وصول کی تو ابو بکر صدیق نے، ہر قوم میں اٹھنے والے نبی کی قلعہ کما کیا تو ابو بکر صدیق نے، بیت المال تعمیر کیا تو ابو بکر صدیق نے، بھئی آنے والے محاذ سے خطوط کو مجاہدین کے گھروں میں پہنچائیں تو ابو بکر صدیق ہیں، اور مجاہدین کے گھروں سے خط لکھوائے جائیں تو بھئی خط لکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، غریبوں یتیموں بیواؤں کی میرے بھائی یہاں پہ سنبھال کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر کے صحابہ کی تنظیم کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اہل بیت کی ڈھارس بندھانے والا ابو بکر صدیق ہے، 9 مسلموں کی تربیت کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، صلاۃ پنگانہ پڑھانے والا ابو بکر صدیق ہے، اور اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ رات کی تنہائی میں گھوڑے میں بیٹھ کے مدینہ کی دھرتی پہ پہرا دینے والا تو ابو بکر صدیق ہے، مدینہ میں بیٹھ کے شام کی فوج کو جنگی نقشے بنا بنا کر بھیجنے والا تو ابو بکر صدیق ہے، لشکر اسامہ کے لیے اسباب جمع کرنے والا تو ابو بکر صدیق ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس دور میں 150 کلومیٹر رقبہ فتح کرنے والا یہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ کون بھائی؟ چلیں بات ختم کرتے، بات اینڈ پہ گئی۔ اس ابو بکر کے ایک منٹ کا، ایک لمحے کا ہم احسان جب سارے کہہ رہے تھے نرمی، اور ابو بکر کہہ رہا تھا نرمی نہیں، دشمنوں کو ٹھوک کے رکھوں گا۔ ان کو جو کہتے ہیں زکات حکومت کو نہیں دیں گے، کیا کہا تھا؟ زکات حکومت کو، جی بھائی زیادہ کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا تھا زکات حکومت کو نہیں دیں گے، وہ آج بھی بینک میں فارم پر لکھتے ہیں میری زکات حکومت کو نہیں، یعنی اسلامک اسٹیٹ کے کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہے نا بھائی۔ اب ان کا اعتراض جی دیکھیں جی، اگر یہ فدق کیوں نہیں دیا؟
وراثت تھی. کیا تھی؟ کیا تھی بھائی؟ وراثت. اچھا میں نے ایک دفعہ پہلے پوچھا غالباً آپ میں نون لیگ والے کون کون ہیں بھائی یہاں پہ؟ اچھا پی ٹی آئی والے کون کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں. میں حلفاً کہتا ہوں لائٹیں بند کر دوں تو آدھے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی چونکہ حالات خراب ہیں تو ہم سارے نون لیگ کے بھائی. جی بھائی بندہ پوچھے دونوں کا اختلاف کیا ہے تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے زیادتی کی. زیادتی کیا کی؟ انہوں نے بیت المال سے توشہ خانے سے گھڑی لی. خان صاحب کہتے میں وزیر اعظم تھا. وہ کہتے آپ وزیر اعظم تھے، بیت المال میں پڑے ہوئے سرمایے کے آپ حاکم تھے، محافظ تھے، مالک نہیں تھے، ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. خان صاحب کا بی بی نے زیادتی کی. کیا؟ انہوں نے گاڑی لی تھی. انہوں نے کہا میرے ابا جی وزیر اعظم تھے. کہ آپ کے ابا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، ریاست کے سربراہ تھے، حاکم تھے، مالک نہیں تھے، اس لیے بیت المال میں ذاتی استعمال میں کچھ لا سکتے نہیں. اگر اس دور میں دونوں جماعتیں یہ مفروضہ پیش کریں تو دونوں کی سیاسی بصیرت ہے. اور 1400 سال پہلے یہی تو کہا تھا ابو بکر صدیق نے کہ باغ فدق مال فہ ہے، مال فہ بیت المال کا حصہ ہے، اس کی آمدنی خرچ ہوگی. کیا ہے؟ آمدنی خرچ ہوگی. باغ ذاتی طور پہ کسی کے نام نہیں لگے گا. اگر یہ بات آج آپ کریں تو سیاسی بصیرت ہے، تو اس ابو بکر صدیق کی بصیرت کے کیا کہنے جو سارا پریشر برداشت کرے نبی کے دین میں تبدیلی نہ آنے. ایک طرف عقیدت ہے، ایک طرف عقیدہ ہے. ابو بکر نے عقیدت قربان کی، عقیدہ بچا لیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ آپ کے یہاں پہ امام صاحب کی بچی یہاں پہ آ جائے جو پہلے کوئی استاد رہے ہوں یہاں پہ، اور وہ آ کر کہیں میں آپ کے فلاں استاد جی کی بیٹی ہوں، شادی میری کہیں اور ہو گئی، لیکن دل یہ چاہتا زندگی یہیں پہ گزاروں، چونکہ مسجد کے بالکل ساتھ میرے بابا کا مکان ہے، 2 مرلے مجھے بابا جی دے رہے ہیں، تو ایک دروازہ تو آپ کا ادھر ہے، اس سائڈ کے 2 مرلے آپ مجھے دے دیں. یہ 4 مرلے جو بن جائیں گے، یہ 4 مرلے جو بن جائیں گے، میری گزران اچھی ہو جائے گی. مسجد کمیٹی کے بزرگ اٹھے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کب بھولی تھی ہے تو 2 مرلے نکال کر رہی ہیں. اسی اپنی تینوں چانگ روڈ تے 2 کلا دا پلاٹ لے کے دینے ہاؤس سوسائٹی چ، لیکن یہ 2 مرلے میری تھی یہ مسئلہ سانو تیرے پیو پڑھایا ہے کہ مسجد کی جگہ کسی نامے نہیں لگ سکتی. تو بچی کی توہین کی گئی جی. تو ہماری بخاری میں، ان کی القافی میں، حق الیقین میں، تینوں کتابوں میں ایک ہی بات موجود کہ ابو بکر صدیق پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آئے، آ کر کہا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ، واللہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت تیرے بابا اللہ کے نبی کی ہے، اور نبی کے بعد محبت تیری ذات کی ہے. کیوں؟ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تو ام ابیہ ہے. ام ابیہ سے مراد کیا؟ کہ قیامت تک نبی کی جو نسل چلے گی اس کی بنیاد تو ہے. اس کی بنیاد فاطمہ تو ہے. رہا معاملہ باغ کا، آپ ایک باغ کی بات کرتے، میرے سارے باغات، سارے مکانات، سارے کھیت، سارے کلیان، ریشم کی 8 دکانیں، سارے نقدی آپ کا، زبانی نہیں. مختار نامہ لکھ کر دے تو واللہ کہ مال ہو میرا، خرچ کرے میری بیٹی عائشہ، مجھے اس کی خوشی نہیں، کتنی خوشی اس بات کی ہے کہ مال ہو میرا، خرچ کرے نبی کی بیٹی فاطمہ. نبی کی بیٹی. بس سیدہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد سیدہ نہیں بولی تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ چپ ہو گئی، چونکہ مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ جب مسئلہ حل ہو گیا تو بولنا بنتا بھی. اگر یہ معاملہ کو اختلاف کو ہوتا تو پھر کتاب تیری نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 279 لکھا کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرمائے کہ میری دادی سیدہ فاطمہ کا جنازہ میرے دادا علی نے حضرت ابو بکر سے پڑھوایا تھا، اور ابو بکر نے 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا تھا.
اگر دشمنی کا معاملہ ہوتا تو جنازہ پڑھواتے نہیں بھائی نہیں. وہ سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی, محسن شہید ہو گئے. امام جعفر صادق رحم اللہ الکافی کتاب میں فرمائے کہ ہم اہل بیت کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ لکڑی والے دروازے نہیں ہوتے, کھجور کے پتوں کی چٹائیوں کے دروازے بنے ہوتے. گھر والے کہیں کہ ہمارے دروازے لکڑی کے تھے کوئی نہ, کس کے تھے؟ چٹائیوں کے پردہ ہمارا دروازہ ہوا کرتا تھا. اور یہ اتنا وزنی دروازہ تھا, کیل اس میں لگے ہوئے تھے, کیل اس میں نکلے ہوئے تھے, اور کیل بھی کس سائڈ پہ؟ گھر والی سائڈ. اس سائڈ میں گھر والی سائڈ. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو جناب علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کیوں رکھا, عمر کیوں رکھا, عثمان کیوں رکھا؟ علامہ شہنشاہ لکھوی صاحب بکواس ارشاد فرماتے ہیں نہیں, یہ عرب کے بزرگوں کے ناموں پر تھا, نبی کے یاروں کے ناموں پر نام نہیں تھے. ہم بھی کہتے ہیں نبی صاحب آپ اپنے بچوں کا نام نبی کے یاروں کے ناموں پر قطعی نہ رکھنا, چونکہ یار نبی دے بڑے پاک نے. اتنی تو شرم و حیا کرو جب مانتا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والوں میں ابو بکر عمر عثمان بھی ہیں, تو پیغمبر کے یاروں کے ناموں پر نہ صحیح, کربلا کے شہیدوں کے نام پر کسی ایک کا نام تو ابو بکر رکھ, کسی ایک کا نام تو عمر رکھ, کسی ایک کا نام تو عثمان رکھ. سیدہ کی محبت میں تو 14 صدیوں بعد نہ رکھے اور سیدہ کے فوراً بعد علی رکھے, تو پھر کیا سمجھو کہ تجھے سیدہ کا پاس ہے, علی کو پاس نہیں تھا. جی بھائی چلیں بات ختم ہوگی بھائی. اگر آج کے دور میں آپ کے علاقے میں کوئی بندہ مرزا ہی فوت ہو جائے اور اس کی قبر بنائی جانے لگے آپ کے پڑوس میں, آپ کے ابا جی کی قبر کے پڑوس میں, تو بننے دیں گے بھائی؟ نہیں. کیوں؟ وجہ ایک قبری صاحب تھوڑے بھی ہوتا ہے کہ میرے بھی ہوتا ہے بھائی, سرکاری پراپرٹی ہے, سرکاری جگہ, آپ روکنے والے کون؟ کہتا نہیں جتوں تک میرا بس چلے گا میں روکاں گا. کیوں؟ میں چونکہ نبی دا دشمن تھے, میرے ابے دے پڑوس کیوں ہوئے؟ میں کسی دشمن رسول کو ابا کے پہلو میں سونے نہیں دیتا. تجھے اتنا پاس ہے, اگر علی کے نزدیک ابو بکر عمر نبی کے دشمن تھے, زہرا کے دشمن تھے, تو علی نے اٹھائے کیوں تھے, نبی کے پہلو میں سلائے کیوں تھے؟ اب یہ ملنگ سے پوچھو کہ دشمن سمجھ کے سلائے تھے یا مومن سمجھ کر سلائے تھے؟ چلے بات میری ختم ہو گئی. اب جو کہے چھچوندر ایک اور بھی اٹھتا ہے نا بھائی, نہیں اسی تے منو ماننے ہیں, صاحب منو نہیں مانتے. اسے کو واللہ تو پیغمبر کے یاروں میں ایک ابو بکر کا انکار کر کے کسی ایک امام کو بھی نہیں مان سکتا. کیوں؟ تو جناب علی کی بات کرے تو ایک دو نہیں 4052 نمازیں ہاتھ باندھ کے مسجد نبی میں جس کے پیچھے علی نے پڑھی, اسی امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حسن و حسین کی بات کرے تو حسن و حسین کون؟ جناب علی کی اولاد, جناب علی کی 9 بیویاں کون سی بیوی کی اولاد؟ سیدہ فاطمہ. سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا کس سے؟ جناب علی سے. تیری اپنی کتاب یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کے حکم سے جن یاروں کو بلا کے علی اور فاطمہ کے نکاح کا گواہ بنایا, وہ بندے 3 تھے. ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر, تیسرے کو عثمان کہتے ہیں. اگر گواہ مومن نہیں تو نکاح کیسا؟ نکاح نہیں تو نسب کیسا؟ تو ابو بکر کو بھوک کے 12 اماموں کو ماں کی گالی دیتا ہے. ہم آئمہ اہل بیت کی محبت میں نبی کے یاروں کو اس لیے بھی مانتے ہیں, وہ مصطفیٰ کے یار بھی تھے, ان کے نکاح کے عینی گواہ بھی تھے. لیکن اب کوئی کہے جی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو امام جعفر صادق کو مانتا, تو امام جعفر ہے کون؟ اسی پہ توجہ کیجئے گا بھائی. حضرت علی کی اولاد کتنی؟ جناب علی کی 9 بیویاں, 17 بیٹے, 18 بیٹیاں, 27 آپ کے داماد, اور جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون؟ محمد بن علی, کیا نام؟ محمد بن علی, حسن بن علی,
حسین بن علی، محمد بن علی اور جناب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی، جناب علی کے 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے اور جناب سیدنا علی شمس کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، 12 بیٹوں سے اولاد چلی ہی، لیکن مہران گڈی دے پیچھے ٹھوک کے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگی، یعنی جو اللہ نے دیتا وہ حسین سے مانگی. اور حسین کے پاپا نیچر بلا کا پہلے باب میں ارشاد فرمائے جو لینا ہے اسی سے لینا ہے. کیوں؟ داتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے. بھائی امام ہے کون؟ جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد اور جناب ابو بکر صدیق آپ کی میرے بھائی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں. 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹا عبد الرحمن، چھوٹا بیٹا عبداللہ، اسے چھوٹا محمد. تو عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے 2، جناب عبد الرحمن اور جناب محمد. دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد. عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا. بیٹی کا نام ہے اسما، بیٹے کا نام ہے قاسم. قاسم پوتا ابو بکر کا، اسما پوتی ابو بکر کی. تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا ہوا نکاح، اللہ نے دی ان کو بیٹی تو نام رکھا ام فروہ. کہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے، ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے. اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا. تو اللہ نے علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جو بیٹا عطا کیا تو نام رکھا امام جعفر صادق. جعفر صادق کا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کا بیٹا تو نام رکھا علی رضا. علی رضا کا بیٹا تو نام رکھا امام تقی. امام تقی کا بیٹا تو نام رکھا امام نقی. امام نقی کا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری. حسن عسکری کا بیٹا تو پیدا ہوا 12واں امام محمد مہدی. اب ان سے پوچھئے جن کے نام پہ گلی مشہور ہے پچھلے محلے میں، جی بھائی